السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، آج میں جو کویسچن کرنے لگی ہوں، یہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا جنہیں نہیں پتا بیعت کا کہ بیعت کیا چیز ہے، ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا، اور یہ کیوں کی جاتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیعت عربی کا لفظ ہے اور اس کا لفظی ترجمہ عہد کے ہیں، اور یہ عہد جو ہے حضور کے زمانے میں صحابہ آقا کے ساتھ نہ باقاعدہ اچھے نیک کاموں کے لیے نا عہد کیا کرتے تھے، یعنی بیعت لیتے تھے حضور سے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت یعنی عہد کرتے تھے، حضور بیعت ان سے لیتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، جس میں مختلف صحابہ نے مختلف طرح بیان کیا ہے کہ وہ سچائی پہ، نیک کاموں پہ، اور جو بھی خلق خدا کے لیے کام کرنے کے لیے اس پہ یہ عہد لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی جو قرآن سے اس کی بڑا ریفرنس آتا ہے وہ بیعت رضوان کا ذکر آتا ہے۔ بیعت رضوان کیا ہے؟ جب فتح مکہ کے لیے حضور گئے اور باہر جا کے پڑاؤ ڈالا، اور اندر جا کے انہیں فتح مکہ نہیں بلکہ آپ حج کرنے کی نیت سے گئے تھے، اور باہر پڑاؤ ڈالا، حضرت عثمان کو بھیجا کہ وہاں جا کے مکے والوں کو کہو کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے یا اس پر حضرت عثمان گئے تو نا دیر ہو گئی، جس پہ افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر حضور نے حضرت عثمان کے قصاص کے لیے تمام جو وہ اس وقت صحابہ تھے ان سے بیعت لی، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور پھر تمام صحابہ نے ہاتھ رکھا اور عہد کیا کہ ہم حضرت عثمان کی کہ قتل یا اس کا جو ہے نا اس کا بدلہ لیں گے، ان کی شہادت کا۔ اس پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہہ کے قرآن میں پکارا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا، یعنی بیعت کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اس لیے ساری بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ بیعت حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، پھر باقاعدہ جب آپ کے بعد آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر کو بنایا گیا خلیفہ، اسی طرح چاروں خلفاء بنائے گئے، تو باقاعدہ بیعت لی گئی نئے سرے سے اسی بات پر، اسلام کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کی وسعت کے لیے، اسلام کے لیے جو بھی کرنا ہوتا ہے کہ خلیفہ کو عہد دیا جاتا تھا کہ آپ کے ہر عمل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ایک عہد ہوتا تھا۔ اسی طرح تمام جو خلفائے راشدین تھے ان کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت لی جاتی رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد، کیونکہ پہلے اس سے جنگ حنین اور جنگ جمل ہو چکی تھی جس میں بہت زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، دونوں طرف مسلمان تھے، اور بعض روایت کے مطابق کہ دونوں جنگوں میں 1,20,000 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 10,000 حفاظ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن حضرت امام حسن مدینے آ گئے تھے اور وہاں پر مسلمان اس کیفیت میں نہیں رہے تھے کہ وہ مضبوط ہوتے، اس کے برعکس، کیونکہ شام میں امیر معاویہ نے حکومت جو بنائی تھی اس کی وہ بہت مضبوط تھی، لہذا پھر یہ فیصلہ ہوا، حضرت امام حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ 6 ماہ کے بعد کہ وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ہوگا تو اس کے بعد امام حسن کو خلافت دے دی جائے گی۔ یہ ایک باہمی وہ تھا معاہدہ جو دونوں فریقین نے یعنی وہ ایک دوسرے سے رسا کشی یا مخالفت کی بجائے ایک باہمی معاہدہ کیا۔ تو اس کے برعکس یہ ہوا کہ امیر معاویہ کیونکہ شام کا جو ماحول تھا اور کچھ ان کا اپنا بھی شاہانہ انداز تھا، تو وہ جو خلافت تھی نا وہ اس طرح رہی نہیں جو خلافت کا انداز تھا۔ فوج، ان کے جو بادشاہ کے دربان اور محل اور سارا بیت المال جو تھا
وہ خلیفہ کی ایک طرح کی مملکت میں آ گیا اور وہ خلافت سے ملوکیت کی طرف ہم چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ ثانیہ تھا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ دین کی بنیاد تو خلیفہ ہوتا تھا، لہذا اس کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کے یزید تخت نشین ہوا، اور جس نے پھر ظلم کی انتہا کر دی، اور اس کے بعد جنگ جو اپنا ہمارا ہے ثانیہ ہوا امام حسین کی شہادت کا کربلا کے میدان میں، پوری خانوادہ کے ساتھ، پوری جو ان کا تھا ساتھ، وہ ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اور اس میں جو ظلم اور زیادتی، اور اس کے بعد باقاعدہ وہ سروں کو پیش کرنا یزید کے دربار میں، یعنی وہ ایک ظلم کی انتہا تھی جس پر باقاعدہ بعد میں تاریخ نے تو بہت سخت الفاظ میں لکھا، اور جو کچھ ہوا اللہ کی قدرت کی طرف سے بھی بڑا عذاب آیا، یعنی جو واقعات ہیں اس کے مطابق۔ تو اس کے بعد جو یہ تھا نا، وہ دین کی ترویج کا معاملہ وہ تقریباً مفقود ہو گیا، بلکہ وہ جنگ شروع ہو گئی، خلافت اور اقتدار کی جو تھی وہ جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دور بنو امیہ کے دوران، یعنی شروع میں بہت زیادہ، یعنی حجاج بن یوسف کا جو ذکر آتا ہے تاریخ میں، یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں تھا، کہ اس میں ہزاروں صحابہ کو، جو جید صحابہ بچے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہو سکتی تھی۔ تو اسی طرح جب یہ دور کے بعد جو لوگ تھے نا، نفوس قدسیہ سے مراد یہ تھا، اور پھر اہل بیت جو تھے اکثر وہ فارس چلے گئے، کیونکہ مدینہ پرامن نہیں رہا، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی بنو امیہ کے دور میں۔ تو اس طرح جو یہ تھے نفوس قدسیہ کا جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، وہ جو لوگ نیک لوگ تھے، جو اللہ اور حق پر استقامت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ویرانوں کو اختیار کیا اور وہاں پر اپنی خانقاہیں بنا کر دین کی ترویج اور لوگوں کے تزکیہ نفس کو شروع کیا، تاکہ دلوں کے اندر ایمان اور یقین اور کامل وہ کیفیت قائم رہے۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ دوسری صدی ہجری میں تو باقاعدہ اس کے جو طریقت کا جو جسے ہم تصوف کہتے ہیں، اور یہ صوفی جو تھے، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے ہی دین کے لیے کام کیا، ورنہ دونوں دوروں میں، بنو امیہ میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی، باقاعدہ جنگ تخت کی جنگ رہی، اور ایک دوسرے کے انہوں سے بدلے لیے۔ بنو عباس جب آئے تو انہوں نے تو بنو امیہ کے سلطانوں کے قبروں سے ان کی ہڈیاں نکال کے جلائیں۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا جس میں دین کی ترویج نہیں، بلکہ وہ تاریخ دور ہے جس کو بہت تکلیف کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جو دین کی حفاظت کرنے والے نفیس قدسیہ تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ جب یہ بیعت لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ جا کے پھر عہد کرنا شروع کیا کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے، اپنے دلوں کو پاک کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اصل شریعت ہے اس کو قائم رکھیں گے، اور اللہ سے پیار اور محبت کی جو سچی وہ جو ہے تصوف کے اندر ہے، طریقہ شریعت سے طریقت کی طرف جو ایک منزل ہے، اس کو ادب کی منزل سے لے کے یقین کی منزل تک جائیں گے۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے بات کی تھی کہ اس کے مقاصد تو یہ آ گئے کہ اصل مقصد صرف یہی تھا کہ دین کی ترویج اور لوگوں کا تزکیہ نفس، دو چیزیں جو حضور نے شروع کیا تھا۔ حضور کے بارے میں باقاعدہ یہ آیا تھا کہ آپ جب آئیں گے، جو آپ کی خصوصیت تھی، آپ تزکیہ نفس کریں گے، اور حضور کے بعد کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، لہذا اس سلسلے کو صوفیہ اور اولیاء کرام نے آگے بڑھایا، اور وہ بیعت کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور تاریخ کے مطابق جن لوگوں نے استقامت کی وہ صوفیہ اور اولیاء اللہ تھے، جنہوں نے جو اسی طرح جن کے اندر دین اور محبت کے اسلام اور اس کے نام پہ لاکھوں لوگوں نے جو اولیاء اللہ تھے یا جنہوں نے استقامت کی، جبکہ جس میں نے پہلے بھی ذکر شاید آ چکا ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ، یعنی بنو
عباس کے دور میں باقاعدہ اس کو قرآن کو خلق کہا گیا، اور اس پر ہزاروں علماء نے خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ قرآن خلق ہے، جس میں چند لوگ وقت کے جو اولیاء اللہ تھے انہوں نے استقامت کی، جن میں عبداللہ نوری، امام حنبل جیسے بڑے جید لوگ تھے، اور ان کے ہی صدقے سے آج اسلام ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے دن آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اچھائی کے لیے، یہ بہت اچھا ایک عمل ہے کہ ہم جب کسی کامل شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو ہم اس کو وعدہ دیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے، اور نماز پڑھیں گے، سچ بولیں گے، نیکی کے کام کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تزکیہ نفس کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سے ہی دین جو ہوتا ہے نا کامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں چاہ رہی تھی کہ اگلا جو ہمارا اسی پہ تھوڑا سا اسے کنٹینیو کریں کہ جو آج کے دور میں کہتے ہیں نا کہ پیر کو چننا، پیر ولی کس طرح سے آپ جو ہے اس کو اس پہ جو ہے وہ ایک اور میں بالکل اس طرح ہی ہے، بلکہ اس طرح کریں گے انٹائرم ٹائم میں جو یہ ہمارا تھوڑا سا سلسلہ چلا ہے نا، اس کی ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آئیں گے، بعد میں آج تک آئیں گے۔ یہ تو 1200 سال، 1250 سال کی، 1300 سال کی تاریخ ہے اولیاء اللہ اور تصوف اور بیعت کا جو سلسلہ، جو باقاعدہ صحابہ کے بعد شروع ہوا۔ اس لیے انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں ہم صوفیہ کے اوپر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو اپنی حفظ تا صبح قیامت تک قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔